تو بلاغ پہنچانا یہ ذمہ داری ہے ہر مومن کی. یہ خود اپنے آپ کو آگ سے بچائے گا، اپنے گھر والوں کو بچائے گا آگ سے، اور لوگوں کو بھی جتنا بھی ہو سکتا ہے یہ اور لوگوں تک دعوت پہنچائے گا، کوئی مانے یا نہ مانے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اچھے ارادے کے نتائج کب شروع ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اچھا ارادہ کر لیں اور پھر اور کچھ سوچنا چھوڑ دیں. ارادہ اچھا کر لیں اور نتائج کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. نتیجہ اچھا ہی ہوگا، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، حکم خدا بندی ہے. اچھا ارادہ تو یہی ہے نا، آخرت کا ارادہ. اللہ کے قرآن کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اچھا ارادہ یہ ہے کہ آپ آخرت کا ارادہ کر لیں، دنیا میں زندگی گزارنے کا آخرت کا ارادہ کر لیں، تو یہ ایک اچھا ارادہ ہے. اب اس کے نتائج ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، لیکن نتائج کی فکر چھوڑ دیں. میں ایک بات بڑی اہم بتا دوں، نتیجہ جو بھی ہو اللہ راضی ہو جائے، یہ بڑی چیز ہے. ورضوان من اللہ اکبر. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک گہری نظر رکھتے ہیں قرآن پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ تو ایسا ہی ہے. تو یعنی ایک بنیادی بات جو ہے، ارادہ اچھا کر لیں، نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور لیکن آپ نتیجے کے لیے ارادہ اچھا نہ کریں کہ مجھے نتیجہ ملے گا. ایک نتیجہ ہے جس کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ کی رضا کا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیں اور بس یہ ارادہ پورا کریں، اور اسی کے لیے پھر زندگی گزار دیں، اور ساری زندگی اسی میں گزار دیں، اللہ کی رضا کے لیے گزار دیں، اللہ کے لیے زندگی گزار دیں. تو یہ ایک اچھا ارادہ ہے. اور اس کے لیے اچھا، اس میں اب یہ ہے جہاں تک نتائج کا تعلق ہے تو نتیجے کی پرواہ کیے بغیر ارادہ کیا جاتا ہے. حکم الہی قرآن کے حساب سے بات، اور ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو اللہ کا ہے. ہمارا اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کرو، کسی کی بھی بات نہ مانو، اللہ کا حکم. تو ایک ارادہ اچھا یہ ہے کہ میں نے اللہ کا حکم، اللہ کی منشا کو پورا کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ سب سے بہترین ارادہ بھی ہے. اور نتائج کے حساب سے تو یہ سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ نتائج، اچھے نتائج، آج کا جو موضوع ہے کہ اچھے ارادے کے نتائج کب شروع ہوں گے. دیکھیں، نتیجہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر آپ نے کام کرنا ہے. حکم الہی کی تعمیل، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی میسج دیا تھا، انہوں نے اس کو اپنا مدعا بنا لیا. آج جس صحابی کے بھی آپ نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے آج راضی ہو گیا. تو یہ صرف صحابہ کرام کا مرتبہ نہیں ہے، یہ ہر مومن کا مرتبہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. سورہ فجر میں مضمون ہے، ایک انسان جب اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کے پاس آ جاؤ، واپس جاؤ. ارجعی، آئے وہاں سے ہیں، جائیں گے وہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی، تم مجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کے زمرے میں.
وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو نتائج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مومن ارادہ کرتا ہے اپنے قلب کو قلب سلیم بنانے کا، نمبر 1۔ پھر ارادہ کرتا ہے اللہ کا حکم معاشرے میں نافذ کرنے کا، دین کو پھیلانے کا، داعی بننے کا، یہ ارادہ کر لیتا ہے۔ تو دعوت کا جب یہ دعوت دینا شروع کر دیتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی پلان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اللہ کا حکم ہے اور وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ایک جذبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم بات کو پہنچاؤ اگرچہ ایک بات ہی میری کیوں نہ ہو۔ بلغوا عنی، مجھ سے پہنچاؤ، میری بات کو پہنچاؤ اگرچہ صرف ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو بات کو پہنچانا ہے، بلاغ، پیغمبر کی بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، ما علیک الا البلاغ المبین، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے پہنچانا ہے، حساب میں لوں گا۔ اور اسی طرح قرآن میں اور بھی آیات ہیں۔ تو بلاغ، پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے ہر مومن کی۔ یہ خود اپنے آپ کو آگ سے بچائے گا، اپنے گھر والوں کو بچائے گا آگ سے، اور لوگوں کو بھی جتنا بھی ہو سکتا ہے یہ اور لوگوں تک دعوت پہنچائے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو 11 ٹوٹل ان کے ساتھ تھے ساتھی، حواریین اسے کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھی بس ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور یہودیوں نے کہا کہ ہم نے پھانسی دے دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو بظاہر ان کی آمد اگر دین کو غالب کرنا تھا وہ تو نہ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو ہے وہ تو اس وقت کے ہمارے جیسے مسلمانوں نے رد کر دیا، جیسے کہ آج ہم نے اپنے پیغمبر کی بات کو رد کر دیا، نہیں قبول کرتے، نہیں چاہتے کہ خود قبول کریں یا آگے پہنچائیں۔ ہر شخص اپنے حیثیت میں کہتا ہے کہ بس میں یہی ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، اچھے ارادے کے نتائج میں نے آپ کو کہا کہ پکڑ جو ہوگی خیال کی ہوگی۔ آپ کا خیال اچھا ہو گیا زندگی گزارنے کا، نیت آخرت کی بن گئی، تو ترجیح بھی آخرت ہو جائے گی۔ اب آپ حکم الہی کی تعمیل کرتے جائیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں دنیا لکھی ہے وہ تو آپ کو ملے گی، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ یعنی ارادہ کریں آخرت کا اور آپ کی دنیا جو کہ آپ کی تقسیم ہو چکی ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ سے روک لے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی رزق رکتا نہیں ہے، یہ تو قرآن میں بات لکھی ہوئی ہے۔ ہر کافر آپ دیکھ لیں، کافروں نے کتنی ترقیاں کر لی ہیں ظاہری لحاظ سے، پیسہ ہے، دولت ہے، اور خرچ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اچھے ارادے کے نتائج شروع ہوتے ہیں فوراً باطنی لحاظ سے، یعنی اس کے دو پہلو ہیں۔ جو ظاہری پہلو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو ظاہر کے نتیجے کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ پر آپ چھوڑ دیں۔ اپنے لیے بھی کہ بھئی ہدایت قبول کرنے سے میری حالت اچھی ہو رہی ہے، دنیاوی حالت کہ خراب ہو رہی ہے، اس کی فکر آپ چھوڑ دیں۔ وہ تقسیم ہے، دنیا اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو ملے گا، آپ چاہے نیکی کریں یا نہ کریں وہ حصہ آپ کو ملے گا دنیا کا، جیسا بھی ہے۔ اصل جو چیز دیکھی جائے گی وہ یعنی جو اثرات ہوتے ہیں، نتائج مطلب اثرات، وہ روحانی اثرات ہیں، وہ فوراً مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اگلی نشست۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم